تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف بہادری کی داستانیں نہیں سناتے، بلکہ وہ ایمان اور حکمت کی ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، سعد بن ابی وقاص، وہ تیر جو کبھی خطا نہیں ہوا۔ ذرا تصور کیجئے عراق کا تپتا ہوا میدان، جہاں تاریخ کی دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ایک نئی اسلامی ریاست کا لشکر ہے اور دوسری طرف فارسی سلطنت کی وہ فوج جسے کوئی شکست نہیں دے سکا تھا۔ حالات بہت ہی نازک تھے۔ دشمن کا حملہ اتنا شدید کہ صرف ایک دن میں 4000 مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ یہ صرف ایک فوجی نقصان نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسی گہری چوٹ تھی جس نے پورے لشکر کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر وہ کون تھا جو اس ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل سکتا تھا؟ کس کے پاس وہ قیادت تھی جو اس بکھرے ہوئے لشکر کو دوبارہ ایک کر سکے؟ جب یہ دل دہلا دینے والی خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ حضرت عمر بن خطاب شدید غم اور فکر میں ڈوب گئے۔ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ حضرت عمر نے خود فوج کی کمان سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور عراق کے میدان جنگ کی طرف کوچ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لیکن ان کے جو سینئر مشیر تھے انہوں نے انہیں راستے میں ہی روک لیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا مرکز میں یعنی مدینہ میں رہنا پوری امت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ان کا محاذ پر جانا ایک ایسا رسک تھا جو نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو اب ایک نئے تجربہ کار اور نڈر کمانڈر کی تلاش شروع ہوئی، ایک ایسا شخص جو صرف جنگی حکمت عملی کا ماہر نہ ہو بلکہ جس کا ایمان بھی چٹان کی طرح مضبوط ہو۔ صحابہ کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اس خطرناک مہم کی قیادت آخر کون کرے گا۔ تب عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے اور ایک بلند آواز میں کہا، مجھے وہ شخص مل گیا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور وہ نام تھا سعد بن ابی وقاص۔ اس انتخاب پر پوری مجلس نے خوشی کا اظہار کیا اور سب نے مل کر ان کے نام کی تائید کی۔ تو آخر سعد میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیے، وہ صرف 17 سال کی عمر میں اسلام لانے والے اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا تقویٰ اور ان کی جنگی مہارت تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ان کی تیر اندازی دیکھ کر فرمایا تھا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سوچیں یہ کسی بھی شخص کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اور یہی انتخاب بالکل بہترین ثابت ہوا، کیونکہ سعد کے پاس دو ایسے ہتھیار تھے جو کبھی ناکام نہیں ہوتے تھے۔ پہلا ہتھیار تھا ان کا تیر۔ وہ ایک ایسے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا۔ اور دوسرا، اور شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار، وہ تھی ان کی دعا۔ وہ مستجاب الدعات تھے، یعنی ایک ایسا شخص جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ اے اللہ، سعد کی دعاؤں کو قبولیت بخش۔ اصل میں ان کی دعا کی طاقت کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ ایک تیز تلوار کی طرح فوری اثر دکھاتی تھی۔ اس کی ایک حیران کن مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ ایک بار ایک شخص عام کچھ بزرگ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ سعد نے اسے روکا، لیکن وہ باز نہیں آیا، بلکہ اکڑ کر بولا، تم مجھے ایسے دھمکا رہے ہو جیسے کوئی پیغمبر ہو۔ اس گستاخی پر سعد نے صرف وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ ابھی دعا کے لیے اٹھے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ ایک بے قابو اونٹنی ہجوم کو چیرتی ہوئی آئی اور سیدھا اس شخص کو اٹھا کر پٹخ دیا اور وہ وہیں مر گیا۔ یہ تھی ان کی دعا کی طاقت کا فوری مظاہرہ۔ تو یہی وہ شخص تھے جنہیں عراق کے محاذ پر اسلامی لشکر کی قیادت سونپی گئی، وہ شخص جس کے تیر اور دعا دونوں ہی دشمن کے لیے مہلک تھے۔ لیکن جب وہ محاذ پر پہنچے تو ان کا سب سے بڑا امتحان ان کی اپنی صحت تھی۔ وہ شدید بیمار تھے، جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور ارکن نساء کا شدید درد تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھنا تو دور کی بات، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن ایک سچا کمانڈر جسمانی کمزوری کو اپنی قیادت پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک اونچی جگہ سے بیٹھ کر پوری جنگ کی کمان سنبھالی۔ جنگ قادسیہ کئی دن تک چلتی رہی اور ہر دن سعد کی حکمت عملی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پہلے دن فارسیوں نے اپنے خوفناک جنگی ہاتھی میدان میں اتار دیے، جس سے مسلمانوں کے گھوڑے ڈرنے لگے۔
سعد نے فوراً حکم دیا کہ تیر انداز صرف ہاتھیوں کی سونڈوں کو نشانہ بنائیں۔ یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ دوسرے دن انہوں نے ایک نفسیاتی چال چلی۔ اونٹوں پر کالے کپڑے ڈال کر انہیں دشمن کے گھوڑوں کی طرف دوڑایا، جس سے فارسی سواروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور پھر آیا تیسرا فیصلہ کن دن۔ ایک منصوبہ بند حملے میں مسلمانوں نے فارسی سپہ سالار رستم کو گھیر کر ہلاک کر دیا۔ اپنے کمانڈر کی موت دیکھتے ہی فارسی فوج کا شرازہ بکھر گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قادسیہ کی یہ شاندار فتح سعد بن ابی وقاص کی زندگی کا ایک بہت اہم باب تھا، لیکن ان کی عظمت صرف اسی جنگ تک محدود نہیں تھی۔ اس فتح کے بعد ان کی قیادت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہیں عراق کا گورنر بنایا گیا، جہاں انہوں نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر اسلامی تہذیب کا ایک بڑا مرکز بنا۔ وہ ایک بہترین اور انصاف پسند منتظم تھے، لیکن ان کی حکمت کا اصل امتحان تب ہوا جب مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ انہوں نے کسی بھی گروہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ ان کی اسی غیر جانبداری اور تقوی کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے جن 6 لوگوں کو خلافت کے لیے نامزد کیا، ان میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ زندگی کے آخری لمحات میں جب ان کے بیٹے نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، کیوں روتے ہو؟ اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ میں جنتی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ یقین اس بشارت پر تھا جو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی، اور یہی وہ یقین تھا جس نے سعد بن ابی وقاص کو تاریخ کا وہ تیر بنا دیا جو کبھی خطا نہیں ہوا۔